بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے ہزاروں سال قبل کی بات ہے کہ ملک بابل میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام نمرود تھا۔ نمرود نہایت ہی سرکش اور ظالم شخص تھا۔ اس نے خدا ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر رکھا تھا اور جو اسے خدا نہ مانتا اس پر بہت ظلم و ستم کرتا تھا۔ نمرود خود بت پرست تھا اور اپنی سلطنت میں بھی بت پرستی کی اشاعت کیا کرتا تھا۔ نمرود کا محل مختلف قیمتی پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود اور بابل کے لوگوں کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے نمرود کو اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، مگر نمرود کی جہالت، گمراہی اور بادشاہت کے غرور نے اسے اللہ کے انکار پر کھڑا کر دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے جواب دیا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود لاجواب ہو گیا۔ نمرود نے غصے میں یہ حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بطور سزا آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہٰذا بابل کے لوگوں نے ایک خاص مقام پر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دیں۔ جب لکڑیاں جمع ہو گئیں تو نمرود کے حکم سے اس کے کارکنوں نے ان لکڑیوں میں آگ لگا دی، جس کی حرارت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی اس کے قریب بھی نہ جا پاتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب نمرود کو یقین ہو گیا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی تو اس نے آپ کو آزاد کر دیا، مگر نمرود اور اہل بابل نے اس معجزے کے بعد بھی اللہ اور اس کے سچے پیغمبر پر ایمان نہ لایا۔ اس کے برخلاف نمرود نے بابل میں ایک عظیم مینار بنوانے کا حکم دیا جس کے ذریعے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خدا سے مقابلہ کر سکے۔ اللہ نے ایک آسمانی فرشتے کو نمرود کے دربار میں بھیجا۔ اس نے نمرود کو ایمان قبول کرنے اور لا شریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دی، مگر غرور و تکبر سے چور نمرود نے انکار کر دیا۔ فرشتے نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، خدا کی قدرت اور طاقت تم اور تمہاری فوج سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اگر وہ چاہے تو تجھے اپنی سب سے کمزور مخلوق کے ذریعے ہلاک کر سکتا ہے۔ لہٰذا نمرود نے خدا سے مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا۔ فرشتے نے نمرود کو 3 دن کی مہلت دی، جس میں اس نے اپنے تمام لشکر کو جمع کر لیا اور پوری طاقت و قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ اگلے دن کی صبح اللہ نے مچھروں کا ایک بڑا لشکر بھیجا جو تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ سورج کی روشنی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ مچھر پورے بابل شہر میں پھیل گئے اور نمرود کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ مچھروں نے لشکر کے سپاہیوں کو خون چوس لیے اور گوشت چاٹ گئے۔ ان لوگوں کی صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور ناک کے راستے دماغ میں گھس گیا اور مغز کھانے لگا۔ درد کی شدت سے نمرود پاگل ہونے لگا۔ اس نے اپنی تکلیف ختم کرنے کے لیے اپنے سپاہی کو سر پر ڈنڈا اور تھپڑ مارنے کو کہا۔ جب یہ لوگ نمرود کے سر پر ڈنڈا مارتے تو مچھر کاٹنا چھوڑ دیتا اور جب ڈنڈا نہ پڑتا تو پھر کاٹنا شروع کر دیتا۔ حالت اتنی غیر ہو گئی کہ اب جو شخص بھی نمرود کے دربار میں آتا وہ اسے اپنے سر پر جوتے مارنے کو کہتا۔ یوں اسے 400 سال تک جوتے اور ڈنڈے پڑتے رہے اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ذلت کی موت مر گیا۔